دوزخ اور عذاب دوزخ کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے، دوزخ سے بچنے کی ترکیبیں سوچتے رہنا چاہیے، پریکٹیکلی ایسے گندے کاموں سے بچنا چاہیے جو دوزخ لے جانے کا ذریعہ بنے۔ ایسے گناہ، ایسے برے کام، ایسی بری حرکتیں، ایسی بری عادتیں، ایسی بری باتیں جن سے دوزخ جانے کی راہ نکلتی ہے، ایک سمجھدار مومن ان برائیوں سے بچتا ہے، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاتا ہے۔ دوزخ بدترین اور سخت ترین جگہ ہے جو گناہ گاروں کے لیے اور کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کا وجود برحق ہے، اس کے انکاری سوچ بھی نہیں سکتے، ایمان کا حصہ ہے۔ خوفناک طریقے سے دوزخ میں ڈالا جائے گا مجرموں کو، اور خوفناک جگہ ہے دوزخ کی۔ پیاس، خوف، پسینہ، شدت، گرمی، ہیٹ، یہ ساری دوزخ کی نشانیاں ہیں۔ قیامت کے دن جب دوزخ کی طرف لوگوں کو، مجرموں کو دھکیلا جائے گا، لے جایا جائے گا، تو پیاس کی شدت سے اور گرمی کی وحشت سے جسم کے گوشت پگھل پگھل کر زمین کی طرف گر رہے ہوں گے، اور ایک آہ و فغاں کا منظر ہوگا۔ پیاس تو بجھنے والی ہوگی نہیں، گوشت جو پگھل کر گر رہا ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا، اور جو قدم دوزخ کی طرف لے جائے جا رہے ہیں، دوزخ کے فرشتے لے جا رہے ہیں، اس کا تو کوئی سد باب نہیں۔ جیسے کہ حدیث میں لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی مختلف آیاتوں کے ذریعے بتایا ہے کہ پیشانی کے بال گھسیٹ کر، پکڑ کر گھسیٹے جائیں گے، بھڑکتی ہوئی آتش جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اس منہ کے بل بھی بعض لوگوں کو گھسیٹا جائے گا، اور یہاں جو بھی عمل برے کر رہے ہیں وہاں سب کے سامنے عیاں ہو جائیں گے۔ یہاں تو بہت سے رشتوں سے لوگ چھپ کر گناہ کر رہے ہیں نا، وہاں ان سب رشتوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ گناہ اس نے کیے ہیں۔ دوزخ کی چنگھاڑ بھی بہت خطرناک ہے۔ دوزخ سے 100 سال کے فاصلے پر ہوں گے تو یہ حال ہوگا کہ 100 سال کے فاصلے پر اس کی تپش ہوگی کہ جسم پگھل کر گرنا شروع ہو جائے گا، اور دوزخ کی جو جوش ہے، دوزخ کا جو شور ہے، چنگھاڑ ہے، وہ 100 سال دور سے سنائی دے گی اور خوف زدہ کرے گی۔ دور سے ہی دوزخیوں کو دیکھ کر دوزخ جو ہے وہ چنگھاڑے گا، بڑکے گا، خوفناک آوازیں نکالے گا، وحشتناک دھواں اور ہیٹ نکالے گا جو قابل بیان نہیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ جہنم اپنے مجرموں کو پہچانتی ہوگی۔ اللہ، توبہ استغفار۔ دوزخ کو گرم کرنے کے لیے 1000 سال تک اس کو بھڑکایا، جلایا گیا۔ جیسے کوئی چیز پکاتے ہیں، آگ کی بھٹی میں لوہا ڈالتے ہیں نا، تھوڑی دیر بعد وہ بھی لوہا بھی گرم لال ہو جاتا ہے۔ یہ 1000 سال دوزخ کو بھڑکایا گیا، اس کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر اگلے 1000 سال اس کو مزید دکایا گیا،
دہکایا گیا، مزید اس کو بھڑکایا گیا، اس کا رنگ سفید ہو گیا، پھر اگلے 1000 سال جلایا گیا، اس کا رنگ کالا ہو گیا، اور اب وہ دوزخ سیاہ اور اندھیرے والی جگہ ہے۔ 3000 سال دوزخ کو گرم کیا گیا، جیسے ہیٹر کو گرم کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد آہستہ آہستہ کتنا گرم ہو جاتا ہے کمرہ، یہ 3000 سال بھڑکایا اور گرم کیا گیا ہے، جس سے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کی تپش اور گرمی کتنی سخت ہوگی۔ اب وہ بلیک گہرے کالے رنگ کا، سیاہ رنگ کا وہ دوزخ ہے، خوفناک کی ایک جگہ ہے۔ اللہ غنی، ہمیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر ایک پتھر کو جہنم میں پھینکا جائے تو 70 سال بعد وہ تہہ تک پہنچتا ہے، یعنی گہرائی میں بھی بہت نیچے تک ہے کہ 70 سال تک کوئی چیز پھینکو تو گرتی ہے، اتنا گہرا ہے۔ جہنم کا پتھر اتنا گرم ہوگا، جہنم کی آگ، جہنم کے شعلے تو دور کی بات، اس کا پتھر اتنا گرم ہوگا، جو وہاں آگ کی صحبت میں رہتے رہتے اگر اس پتھر کو اس دنیا کے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ پگھل جائیں اس کی گرمی سے۔ اور اسی طرح 7 طبقے ہیں دوزخ کے اندر بھی، جو مختلف ناموں سے حدیث میں بیان ہوئے ہیں، اور یہ سارے کے سارے ایک سے ایک بڑھ کر زہریلے، خطرناک، خوفناک اور شدید ترین۔ دوزخ میں بے شمار لوگ ڈالے جائیں گے، دوزخی کے جسامت، خدا پناہ، بہت لمبا چوڑا دوزخ ہے، بہت لمبا چوڑا۔ یہ دوزخ کا ہلکا ترین عذاب، یعنی سب سے لائٹ اور کم عذاب جو دوزخ کا ہوگا وہ اس شخص کو ہوگا جس نے جوتے آگ کے، تسمے آگ کے، چنگاریوں کے ڈالے گئے ہوں گے، اور وہ اس کی ہیٹ کی وجہ سے جو جوتے آگ کے ڈالے اس کا دماغ پک رہا ہوگا، جیسے ہنڈی نہیں پکتی ابلتی ہے اس طرح ابل رہا ہوگا، سب سے ہلکا عذاب۔ اس کے علاوہ جو ہیٹ ہوگی، جسم گل رہا ہوگا، وہ ایک علیحدہ ہے۔ یہ جوتوں سے دماغ جو اللہ کی پناہ۔ بعض لوگوں کو روزانہ 70,000 مرتبہ جلایا جائے گا، روز، پھر جل گئے، پھر صحیح کیے، پھر جلے، پھر صحیح کیے۔ آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ جلنے کی کتنی تکلیف ہے، بار بار 70,000 مرتبہ۔ قرآن نے کہا کہ کھالیں اتر جائیں گی، جل جائیں گی، ہڈیاں بدبودار ہو جائیں گی، چیخ و پکار کا عالم ہوگا، زنجیر بھی لوہے کے اور آگ کے بنے ہوئے، بڑے بڑے سانپ بھی اتنے زہریلے، ان کا ہلکا سا پھونک بھی زمین کی طرف مار دی جائے تو ساری زمین جل جائے ان کے زہر سے، بچھو بھی اتنے زہریلے، اور وہاں کے پیاس ہونے پر، مانگنے پر دوزخ کے پانی کو کیا پلایا جائے گا؟ گندگی پیپ، جو لوگ جل جل کر ان کا جو گندگی نکل رہی ہوگی جلے ہوئوں کی، اس کی گندگی، بدبو، اس طرح کے دماغ ابل جائے اور بے ہوش ہو جائیں، کانٹے کی طرح گلے میں اٹک جائے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ کو یاد کر کے بڑا رویا کرتے تھے، دوزخ سے پناہ کی دعائیں کیا کرتے تھے۔
ہمیں یہ تبلیغ دی ہے کہ آپ بھی دوزخ سے بچنے کی دعائیں کرو، دوزخ سے بچنے کی جستجو کرو، کوشش کرو، اعمال کرو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دن تو آپ اتنا روئے اور فرمایا لوگو رو، اگر رونا نہ آئے تو تکلف سے رو، کہ دوزخی دوزخ میں اتنا روئیں گے کہ روتے روتے آنسوؤں سے ان کے چہروں پر نالیاں سی بن جائیں گی، یہاں تک کہ روتے روتے آنسو ختم ہو جائیں گے، خون بہیں گے آنکھوں میں، اور کوئی داد رسی کرنے والا نہ ہوگا۔ اللہ غنی۔ خوراک بھی وہاں عذاب کی، ہوا بھی عذاب کی، سب چیزیں تنگی اور تکلیف والی ہیں۔ بے نمازی بھی جائیں گے، جھوٹ بولنے والے بھی جائیں گے، غداری کرنے والے، وعدہ توڑنے والے، ملاوٹ کرنے والے، زنا کرنے والے بڑے ہوں گے۔ یہ میں تو ایسے ہی لفظ تھوڑے تھوڑے بتا رہا ہوں، ورنہ یہ بتاؤں نا کہ زانی کی کیا سزا ہوگی تو آپ حیران ہوں گے، چور کی کیا سزا ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات یہ باتیں بتائی ہیں، وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے، چور کو سزا ہوتے ہوئے، زانی کو سزا ہوتے ہوئے، جھوٹے کو، غیبت کرنے والے کو، چغلی کرنے والے کو، مختلف جتنے بھی یہ اقسام کے گناہ ہیں، ان گناہوں کی پنش ہوتے ہوئے آپ کو دکھائی گئی اور آپ نے ہم امتیوں کو بتائی تاکہ ہم ان سے بچیں۔ سود خور کی بھی سزا، زنا کرنے والے، جوا کھیلنے والے، نمازیں چھوڑنے والے، ماں باپ کے بے ادب ستانے والوں کی سزا بھی وہاں دوزخ میں موجود ہے۔ اسی طرح قتل کرنے والوں کی سزا موجود ہے، کسی کی عزت اچھالنے والوں کی، کسی کی پگڑی اچھالنے والوں کی، کسی پر جھوٹے باندھ الزام لگانے والوں کی، بہتان تراشی کرنے والوں کی، کردار کشی کرنے والوں کی، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، ملاوٹ کرنے والوں کی، اللہ کے حکموں کا مذاق اڑانے والوں کی، اور دنیا میں اللہ کی مخلوق کو ستانے والوں کی، یہ ساری سزائیں دوزخ کے اندر موجود ہیں، ان کی جگہیں پرفیکٹ ہیں۔ آپ اب غور کر لیں کہ آپ کون سا گناہ پکڑ کے بیٹھے ہیں تاکہ آپ اس کو چھوڑ دیں۔ کوئی سا بھی گناہ آپ نے پکڑا ہوا ہے، یہ آگے چل کر آپ بچے، بیچ میں کتنے 2 درجن بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آگے چل کر جو گناہ آپ پکڑیں گے، معاشرے میں زیادہ لوگ گناہ کرتے ہیں، اچھے لوگ کم ہیں، مگر آپ نے اچھوں میں شامل ہونا ہے یا دوزخیوں میں؟ تو آپ نے اچھوں میں ہونا ہے، تو پھر یہ خرابیاں جو ابھی میں نے بیان کی ہیں یہ دوزخیوں کی ہیں، یہ اپنے قریب بھی بھٹکنے نہ دینا۔ دوزخی بڑی فریاد کریں گے، بڑا چیخ و پکار کریں گے، مگر ان کی فریاد رسی نہیں ہوگی۔ موت کی التجا کریں گے کہ اللہ اس سے ہمیں موت ہی دے دے، مگر موت کو ختم کر دیا جائے گا، موت ذبح ہو جائے گی۔ موت بھی وہاں مانگنے سے نہ تو دوبارہ مرنا، نہ دوزخ سے نکلنا۔ کئی ایسے بھی بد نصیب ہوں گے جیسے کافر ہیں، نہ مشرک ہیں، نہ کبھی نکلیں گے، نہ مریں گے، نہ جان چھوٹے گی۔ دوزخ سے بچنے کی بہت سی دعائیں بھی ہیں، وظائف بھی ہیں۔ اللہم اجرنی من النار، اور دعائیں، اللہ کا زیادہ ذکر کرو، نماز ہمیشہ پڑھو، اللہ کی راہ میں بانٹتے رہو، اللہ کی مسجدوں میں آتے رہو، آباد کرتے رہو، اللہ کے حکم جہاں جہاں سیکھو، اس حکموں کو پورا کرو، جس جس سے اللہ نے روکا ہے رکتے رہو، تو انشاءاللہ ضرور دوزخ سے اللہ ہمیں محفوظ کرے گا۔ آمین۔